بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر لون ایپس کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے۔ بہت ساری ایپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور بہت سارے افراد ان کے ذریعے سے قرض لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سنیں گے کہ کیا ان ایپس کے ذریعے سے قرض لینا درست ہے، شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے، لون ایپس جتنی بھی ابھی تک موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو سود کے بغیر جو ہے وہ قرض دے رہی ہو۔ سود کے ساتھ جو ہے وہ ساری ایپس جو ہے وہ قرض دے رہی ہیں، تو اسلام نے سود سے منع فرمایا۔ تو پہلی بات یہ ہم نے سمجھ لی کہ لون ایپس جتنی بھی ہیں ان کے ذریعے سے قرض لینا اس وجہ سے درست نہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ انہوں نے سود جو ہے وہ قرض پر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کیا حکم ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی سود کی بہت ساری نحوستیں بیان کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور اسی طرح سود کو زنا سے بھی بدتر کہا گیا کہ سود لینا یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو جب اسلام نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے، یعنی نہ سود لینا نہ سود دینا نہ اس کا معاہدہ کرنا، ہر قسم کی صورت سے جب اسلام نے ہمیں منع کیا تو ہمیں ہر ایسے فعل سے بچنا چاہیے جس کے اندر سود کا پہلو نمایاں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمان کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں سود سے بچے۔ اور سود یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، اعلان جنگ اللہ تعالیٰ سے کر کون دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ سے جنگ کو بندہ مول لے لے تو پھر وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور کسی صورت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام بھی وہ اس وجہ سے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہم نے سودی نظام کو اپنے ملکوں کے اندر نافذ کر رکھا ہے۔ جب تک ہم اپنے ملکوں سے اس سودی نظام کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری معیشت جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ ہم ملکی سطح پر جب اللہ تعالیٰ سے جنگ والا معاملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، کیسے ترقی آ سکتی ہے؟ تو لون ایپس ہو یا دیگر کوئی بھی معاملہ ہو، بینک کے اندر معاملات لین دین کا ہو، قرض کا ہو، تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں اس حوالے سے کیا حکم دیا ہے۔ اگر وہ سودی معاملہ ہے تو ہر صورت میں اس سے بچنا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ایسے شخصوں کو بیان فرمایا کہ جن کے لیے اللہ پاک نے لازم کر دیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 سود خور، نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو حرام فرما دیا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے۔ تو ہر صورت میں ہر معاملے سے بچیے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور حال ہی کے اندر ایسا واقعہ بھی سننے کو آیا جو خبروں کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ کسی شخص نے قرض لیا تھا، پھر اس لون ایپ والوں نے تنگ کیا اس شخص کو، اس نے کسی اور ایپ سے قرض لیا، تو جب وہ زیادہ انہوں نے پریشان کیا اس شخص کو تو اس نے خودکشی کر لی۔ تو پھر جب سود کو ہم لیں گے تو پھر انتہا اسی کی طرف جائے گی۔ ہمیں ہر صورت میں اس معاملے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔